حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس آیت سے آشنا ہوں گے، پتہ ہوگا، مولانا روم سے سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم، اے مسلمانوں، کنتم خیر امت، تم سب سے اچھے لوگ، کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم سب سے اچھے لوگ ہو، سب سے اچھی امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم مسلمان لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم سب سے اچھے لوگ، تم جو سب سے اچھے لوگ ہو تو تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ تمہاری جو خصوصیت ہے، خیر امت ہونے کا جو یہ تمغہ تم کو حاصل ہے، یہ جو بڑا مقام اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک نے پہلے یہ فرما دیا کنتم خیر امت، سب سے اچھے لوگ۔ جب سب سے اچھے لوگ ہو، اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ بتایا کہ کیوں، تین بنیادی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پہ تم سب سے اچھے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ تمام امتوں میں فضیلت دی، اور فضیلت کی وجہ اللہ پاک نے خود بتائی، سب سے اچھے لوگ ہو اس لیے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے کہ برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مفسرین نقطہ بیان کرتے ہیں، گویا اگر بھلائی کا حکم دینے کا کام، برائی سے روکنے کا کام مسلمان نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سلامت نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے اور اللہ پاک کی مرضی، اللہ جس کی قسم کھا لے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، والذین عملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے، ایمان والے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور جب آپ کسی کو کسی برائی سے روکیں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہو جائے گی۔ اپنے بھائی کو بھی کہیے گا کہ بھیا آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ذرا سا لہجہ آپ کا ٹائٹ ہو جائے گا تو بھائی بھی ناراض ہو جائے گا، بھائی کو چھوڑ دیجیے، ماں ناراض ہو جائے گی، ماں چھوڑ دیجیے، بال بچہ تک منہ پھلا لیتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، تو جب آپ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ ویسی صورت میں ایک دوسرے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پھر صبر کی تلقین کیجیے۔ حق کی تلقین کے بعد صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بھلائی کا حکم دیں گے، سامنے والا غصہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے گالی دے دے، مذاق اڑانے لگے، اس وقت آپ کا اپنے آپ کو صبر کی تلقین کرنا۔ جو مسلمان بھائی کسی کو برائی سے روک رہا تھا، اس برائی سے روکنے والے بھائی کے خلاف پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کو کہنا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یہ والا کردار ادا کرنا مسلمان کا کردار ہے۔ اور یہیں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جن کے یہاں یہ جذبہ نہ ہو کہ معاشرے میں بھلائی پھیلے، جن کے یہاں یہ جذبہ نہ ہو کہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دل میں جو ایمان ہے وہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یہ جو بنی اسرائیل کے کافر لوگ تھے ملعون ٹھہرے، لعنت کی گئی ان کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وجہ کیا ہے؟ کیوں لعنت کی گئی ان پہ؟ یہ قرآن حکیم کی آیت میں سنا رہا ہوں، کیوں لعنت کی گئی؟ ذالک بما عصوا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے،
ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، وہ گناہ کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وہ جو ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے. ایک طرف سامنے والا برائی کر رہا ہے، دوسرا سرکشی میں مبتلا ہے، اور کردار پوری امت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس برائی سے روکتے نہیں. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ جو برائیاں کر رہے تھے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. برائیاں ہو رہی ہو اور روکنے والا روکنے کا کام نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی. اور یہ لعنت صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں. جب یہ فریضہ دعوت چھوڑا جائے گا، جب برائی سے روکنے کا کام امت مسلمہ چھوڑے گی، تب لعنت پہنچے گی. اور ایک اور ذہن کلیئر کر لیجیے، یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی نہیں ہے، یہ علماء کرام کی خصوصی ذمہ داری ہے نا. شادی وادی جب ہوتی ہے، گاؤں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، سارے گاؤں کے لوگوں کو ہم پنچایت کر کے اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بھائی کوئی پروگرام ہو رہا ہے، سارے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا اور سب لوگوں کو ذمہ داری دی کہ بچے مہمان آ رہے ہیں. گاؤں سماج کی عزت کا سوال ہے، بچی گاؤں کی ہوتی ہے تو سب لوگ خیال رکھیں گے. اور ماشاءاللہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے طور پہ اپنا کردار کرتے ہیں. ان میں جو خاندان کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس خصوصی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. یہ جو پوری امت اسلامیہ ہے اس کے سامنے شادی کا معاملہ ہے، مہمان آنے والے ہیں اور سب کی ذمہ داری ہے کہ عزت بچے. اس میں کچھ لوگوں کی خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح علماء کرام کی خصوصی ذمہ داری. خصوصی ذمہ داری علماء کرام کی ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری عام مسلمانوں کی نہیں، یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری. اس دین پہ عمل کرنا اور اس دین پہ لوگوں کو بلانا یہ عام مسلمانوں کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری. تمام نبیوں میں اور تمام نبیوں کی امت میں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ انبیاء آتے تھے، جاتے تھے، نشانات مٹ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو انبیاء کے بعد ہمارے جو علماء ہیں ان کے وارث ہیں. اور یہ جو امت ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء کا جو مشن تھا، ان کی جو دعوت تھی، دعوت توحید و کتاب و سنت تھی، اس کو آگے بڑھانے کا کام کریں. معاشرے میں کہیں برائی پھیلے تو برائی کو روکنے کا کام. من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رواه مسلم شریف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ علماء سے نہیں کہہ رہے، یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو نہیں دے رہے. کنتم، اللہ پاک نے کہا کہ تم سب سے اچھے لوگ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی کوئی برائی دیکھے، جو کوئی بھی، کیسے باشا، وہ ثناء اللہ بحیثیت ایک عالم پہ ہو سکتا ہے اور ذکاء اللہ بحیثیت ایک عام مسلمان پہ ہو سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر طاقت رکھتا ہو تو سماج کے وہ بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کی زبان جب اٹھتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، آنکھ اٹھتی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، ان زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے نگاہ اٹھائی تھی تو کس مقصد سے اٹھائی تھی، آنکھیں اٹھی تھی تو کس مقصد سے اٹھی تھی، تم نے برائیوں کو روکنے کا کام کیا تھا، ظلم ہو رہا تھا تمہارے سماج میں، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی، لیکن کیا تم نے اس طاقت کا درست اور صحیح استعمال کیا؟ آنکھوں کو دیکھ کر، چہروں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے سن لے، ایک دن آپ کو مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر کے آپ کو بھی حساب دینا ہے. جہاں آپ کو اپنی طاقت کا غرور ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی طاقت نہیں چلی، ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکیں تو زبان سے روکنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگ بھگ لوگوں کو دی. کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی ہو، غلطی، خراب قسم کی غلطی کر رہا ہے، اسراف و فضول خرچی میں لگا ہوا ہے، بے نمازی ہے، بہت ساری دوسری برائیاں عام ہو رہی ہیں، بڑا بڑا سا ٹیپ لگا دیا، گانا سن رہا ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ
ہیں ایک مرتبہ جرأت نہیں کرتے کہ جا کر کے کہہ دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس کے باپ کو بلائیے, اس کے گھر کے ذمہ دار سے بات کیجیے, اس کی سرزنش کیجیے, اس کو کہیے کہ یہ غلط کام یہ کرنا پڑتا ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ ظالم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, یہ مظلوم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منعک ایاہ من الظلم ذلک مددہ, اگر آپ نے اس کو اس کے ظلم سے روک دیا تو یہی اس کی مدد کرنا ہے. مسلمان اگر ظالم ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کے لیے حساب دینا آسان نہیں ہوگا, ظالم ہوگا تو جہنم میں جا سکتا ہے. اگر آپ اس مسلمان سے محبت کرتے ہیں, وہ جو مسلمان بھائی ہے آپ کا اتفاقاً ظالم نکل گیا, اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کے ظلم سے روکیں. بھائی سمجھتے ہیں تو اس کو اس کے ظلم سے روکیے, ڈریے گھبرائیے مت. روکنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, لیکن روکنے سے پہلے اپنے کردار کی حفاظت کیجیے. تو انفسکم واہلیکم نارا, خود کو جہنم سے بچائیے, اپنے پریوار کو جہنم سے بچائیے, بال بچوں کو جہنم سے بچائیے, اور جہنم سے بچانے کے راستے میں برائی سے روکنے کا کام کیجیے. یہ جو نسلیں آپ کے ہاتھوں سے نکلتی ہیں شکایت کرتے مولانا بچے آپ بات نہیں مانتے, تو آپ ذرا غریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ آپ نے کہاں گڑبڑ کیا ہوگا. آپ اپنے والدین کی بات مانتے تھے, آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے, تو آپ کو ایک مرتبہ تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں مانتے تھے, آپ کے بچے کیوں نہیں مانتے. والدین والا جو کردار جو آپ کے ابا کا اچھا کردار تھا, کیا وہ کردار آپ کا باقی ہے؟ اگر وہ کردار آپ کا باقی نہیں ہے تو تصور کیجیے کہ آپ کا بچہ آپ کا اچھا کیسے مان لے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکنے جا رہے ہیں تو اس روکنے کے کرم میں آپ خود کسی برائی میں ملوث مت ہو. روکنے والا اگر خود غلطی کر رہا ہو تو وہ دو گناہ کرتا ہے. کیا کیا؟ ایک تو وہ گناہ جو کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, اس کا گناہ, اور دوسرا وہ سامنے والے پہ جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ سیم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو روکیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا, آپ گناہ دیکھو تو سامنے والے کا آپ نے نقصان کرا دیا. اس لیے ضرورت اور ذمہ داری اس کو ٹھیک سے سمجھنا بہت ضروری. تیسری شکل یہ ہے کہ اب آدمی زبان سے بھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دل بھی برا تھا. مسلم سماج میں, معاشرے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دل میں برا. ڈی جے بج رہا ہے اور آپ بھی تھرک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آخری درجے کا جو ایمان دل میں ہونا چاہیے تھا اس کو بھی اپنے سینے سے نکال کر کے پھینک دیا. معاشرہ جس طرح سے ہماری گرفت سے نکلتا چلا جا رہا ہے, اس معاشرے کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہی ہے. کوئی دوسرا آ کر کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خصوصی انتظام کر کے پروردگار کسی فرشتے کو بھیجیں گے اور وہ آ کر کے درست کر کے چلے جائیں گے. یہ اللہ پاک نے انتظام نہیں کیا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, یہ بھی علماء کے بارے میں نہیں ہے. تم میں سے ہر فرد ذمہ دار, اور ہر فرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالرجل راع فی اہل بیتہ, آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا, جشن منایا, پورے شہر کو اکٹھا کر دیا, خوب زوردار قسم کا عقیدہ کیا, اس بچے کی تربیت و تعلیم اسلامی ڈھنگ سے کیا نہیں کی, ان کو مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا, مر رہے تھے تو جا کر کے مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے پوچھا کہ نہیں ما تعبدون من بعدی, میں مر جاؤں گا لیکن میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. یعقوب علیہ السلام مر رہے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی, میں تو مرنے جا رہا ہوں, میں مرنے جا رہا ہوں, تم بتاؤ میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے. کیا مسلمان یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب دسترخوان پہ بیٹھے گا تو بتائے گا کہ زندگی کے سلیقے کیا ہیں, آداب کیا ہے, اللہ کا مقام کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے, نمازوں کی زندگی میں اہمیت کیا ہے, صدقہ اور خیرات کسے کہتے ہیں, بڑوں کا احترام کیا ہے, اور بچوں سے پیار کیا ہے. کیا یہ آپ کے دسترخوان پہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ کبھی شام میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں؟ بیویوں کا جائزہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟
بیٹیاں گھر کے باہر نکلتی ہیں، ان کے دوپٹے درست ہیں یا نہیں ہے، نقاب اچھا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، اگر یہ آپ نہیں دیکھتے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی عورتوں سے اللہ پوچھے گا کہ اس کے گھر میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے ادا کی یا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی خصوصیات بیان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک یرحمهم اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والے مرد اور عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، اور ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایمان والے ایک دوسرے کے مرد ہوں یا عورت ہوں دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سا غور کیجیے اس پورے ترتیب پہ، اگر تصور اپنا لے کر کے جائیے گا، تھوڑا سا غور کیجیے گا تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ اللہ پاک کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایمان والے جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، بہن کی دوست ہے، بھائی کا دوست ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دوستی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، معاشرے میں محبت کا، سکون کا گلاب کھلتا ہے، چمن لہلاتا ہے، چہروں پہ نور برسنے لگتا ہے، لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں نے دنیا کی ذمہ داری چھوڑ دی۔ ایک بار کسی زمانے میں کہتے تھے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دل کی احتساب کائنات، شیطان ڈرتا ہے کہ مسلمان اگر بیدار ہو گیا تو پوری دنیا کا حساب کتاب لگائے گا۔ مسلمان اتنا غافل ہے کہ اس کو اپنے گھر کا حساب کتاب لگانے نہیں، بیٹے بچوں سے، بہن بھائیوں سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے پانی کہاں مر رہا ہے، گھر میں کہاں کیا پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر یہ ساری حقیقتیں آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، آپ اپنے طور پہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی اچھی مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مانو کہ ایک آدمی، پورا ایک قافلہ ہے جو سمندر کا سفر کر رہا ہے، سمندر کے سفینے پہ بیٹھا ہوا ہے قافلہ، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر والے حصے میں جو بیٹھا ہوا ہے، اگر 2 فلور وہ سفینہ ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، تو نیچے والے کو اگر پانی لینا ہو تو اس کو اوپر جانا ہوگا، اوپر جا کر کے وہ پانی لے گا۔ تو نیچے والے آپس میں بیٹھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو بھی دقت ہو رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ نیچے ہی تھوڑا سا اس کو پھاڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں، سفینے ہی میں کچھ شگاف ڈال دیتے ہیں اور یہیں سے پانی لے لیں گے تو اوپر والا بھی ہماری اذیت سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ سب مل کر کے اس کو نہ روکیں اور اگر اس کو وہ شگاف، وہ دراڑ، وہ پھٹن بنانے دے دیں تو پورا سفینہ ڈوب جائے گا۔ مسلمان معاشرے میں اگر برائی عام ہو رہی ہو اور سارے مسلمان تماشائی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کی، اس کی رحمت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے باڈی گارڈ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل کی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ پاک نے جو نازل کیا ہے آپ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ یہ پہنچانے کا کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور لوگوں سے ڈریے، گھبرائیے مت،
واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد یہ نگاہ ہٹا دی۔ اگر آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنے کا، بھلائی کو پھیلانے کا کام کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام بھی بڑھائے گا، آپ پہ رحم بھی کرے گا، اور دنیا کے تمام دشمنوں سے آپ کی حفاظت بھی۔ پھر کسی کی مجال نہیں، مسلمان گھبرایا ہوا مسلمان، ڈرا ہوا مسلمان، آپ اپنے گھر کو بچائیے، بھلائی کو پھیلانے کا کام کیجیے، برائی سے روکیے اور راستوں میں نکلیے۔ غیر مسلم بھی کوئی بڑا غلط کام کر رہا ہے، اپنی پوری جرأت سے روکیے، دیکھیے وہ کیسے نہیں گھبرا جاتا ہے اور کیسے نہیں رک جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگ اسی سماج میں ایسے بھی تھے کہ ان کے سامنے ایک غیر مسلم بھی آنے کے تڑپتا تھا، کانپتا تھا، غلط زبان استعمال نہیں کرتا تھا، جانتا تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولے گا بزرگ ڈانٹ دیں گے، اور جب ڈانٹیں گے تو اس کی یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ مسلمان جب اپنا کردار بھولتا ہے تو چھوٹا سے چھوٹا آدمی اس کا حکمران بن کر کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پورا منظر نامہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار بھلا دیے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں اور شرم آنی چاہیے ہمیں اپنی شکایت پہ کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ہمیں اپنی بات اگر منوانی ہے تو ہمیں اپنا وہ کردار سب سے پہلے بحال کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے اس معاشرے میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو ضرور ان کا جو دین اور دھرم ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ لوگ جب کہیں جاتے صحابہ کرام دنیا کے جس خطے میں گئے بڑی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج علماء کرام کی بڑی جماعت کو یہ کہنا پڑتا ہے غیر مسلموں سے کہ دیکھو اگر تم اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو آپ مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن و سنت کو دیکھو، بخاری شریف کو دیکھو، مسلم شریف کو دیکھو، قرآن حکیم کو دیکھو۔ اللہ کی قسم میں آپ کو بتلا رہا ہوں مسلمانوں یہ ہمارے اوپر تماچا ہے۔ اگر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو، غیر مسلموں سے ہم یہ گہار لگاتے ہیں کہ مسلمان اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ شہداء اللہ فی الارض مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کا عملی گواہ بنایا ہے۔ اللہ پاک کی نازل کردہ ایک کتاب قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور مسلمان گواہ ہے۔ اگر ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور مسلمان ہو تو مسلمان کو یہ گواہی دینی ہے، مسلمان کا وجود بتائے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے علماء دوست دنیا کو یہ بتانے پہ مجبور ہیں کہ اگر آپ کو حق دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھیے، مسلمان جس قرآن کو دیکھتے ہیں اس قرآن کو دیکھیے، تو سوچئے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا سنا۔ روکیے برائی سے، بلائیے بھلائی کی طرف، کیجیے عمل بھلائی پہ، آئیے نماز کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف۔ لوگ جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں جرأت پیدا کیجیے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جہاں تہاں نکل جاتے ہو اپنی شناخت ختم کرتے ہو، اپنے پریوار کی شناخت ختم کرتے ہو، خود کے لیے ذلت لیتے ہو، پریوار کی طرف ذلت پھیرتے ہو۔ اللہ کے واسطے ان نادانیوں سے نکلو اور یہ ساری چیزیں نکلو آپ کہ آپ کو کوئی بھلائی نہیں دینے جا رہی، نہ آپ کے مقام میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، نہ آپ کی یہ قوت کا مظاہرہ ہے۔ مسلمان جب قوت والا ہوتا ہے تو اس سے شیطان ڈرتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج خود ہی ایک شیطانی گروہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ والدین کو اس سے شکایت ہے، سماج کو شکایت ہے، اس سے بہن بیٹیاں محفوظ نظر نہیں آتی۔ یہ کس قدر گری ہوئی بات ہے۔ اللہ کے واسطے میرے دوستوں، جوانوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اسوہ بنا لو، حضرت حسن حسین کو اسوہ بنا لو، حضرت زید کو اسوہ بنا لو، اسامہ کو، خالد کو اسوہ بنا لو، اور آپ پوری دنیا میں جب اس مقام کے ساتھ اپنی اس رفت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جتنے حادثات رونما ہوتے ہیں، مسلمان بچہ نکلتا ہے، ماں باپ کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ کیا معلوم ہمارا جانے والا بچہ واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محافظ آپ کے ساتھ لگا دے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور جب اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سماج کے بزرگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن کرنا پڑتا ہے۔ اگر بزرگ محفل سجاتے ہوں اور کوشش کرتے ہوں کہ اس محفل میں کوئی بچہ نہ بیٹھے تو یہ انتہائی درجے میں بزرگوں کے لیے شرم کی بات ہے۔
آپ کے پاس بیٹھ کر کے بچے سیکھتے تھے، آداب سیکھتے تھے، حقائق سیکھتے تھے، تاریخ سیکھتے تھے، دنیا جانتے تھے، آخرت سمجھتی تھی ان کی۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے نہ بیٹھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی محفلیں بگاڑ لی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی محفلوں کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور